السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری خیریت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مقدمۃ مختصر المعانی میں فصاحہ کے بارے میں مختصر انداز میں چرچا ہوا۔ ابھی ہم بلاغہ کے متعلق چند باتیں معلوم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے کیا ہے بلاغہ؟ والبلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحتہ، ای فصاحت الکلام۔ تو بلاغتم فی الکلام ہے ہمارا پہلا چرچا۔ بلاغتم فی الکلام کیا ہے وہ؟ مطابقتہ لمقتضى الحال، کلام کا مقتضی حال مقتضی الحال کے مطابق ہونا ہے البلاغۃ فی الکلام، اور اس کے ساتھ مع فصاحتہ، حالانکہ وہ کلام فصیح بھی ہو، ای فصاحت الکلام۔ تو کلام فصیح ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مقتضی الحال سے مطابق بھی ہونا ہے، تب ہم بول سکتے ہیں کلام میں کیا ہے؟ بلاغہ ہے۔ تو ادھر تعریف میں مقتضی الحال ایسے ایک لفظ سنے ہیں نا، وہ کیا ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے والحال، مقتضی الحال ہے نا، وہ حال کے بارے میں۔ والحال هو الامر الداعی الى ان يعتبر یا يعتبر، دونوں پڑھ سکتے ہیں، الى ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به اصل المراد خصوصیتا ما۔ تو حال کیا ہے اصل میں؟ هو الامر الداعی، وہ ایک داعی ہو، سبب ہو، باعث ہو، الى ان يعتبر مع الکلام، کلام کے ساتھ اعتبار کیے جانے کی طرف ہمیں دعوت دینے والا، ہمیں لے کے جانے والا ایک بات ہے حال۔ والحال هو الامر الداعی، داعی کا معنی کیا ہے؟ کسی بات کی طرف داعی ہو، کسی بات کی طرف دعوت دینے والا، یہ سب ہے مراد۔ تو یہ حال ایسی ایک بات ہے، وہ ہمیں دعوت دیتی ہے الی ان یعتبر مع الکلام، کلام کے ساتھ اعتبار کیا جانے کی طرف۔ یہ کلام کیا کلام ہے؟ الذی یؤدی بہ اصل المراد، جس کے ذریعے اصل مراد ادا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ اعتبار کیا جانا۔ کیا اعتبار کیا جانا؟ خصوصیت ما، کسی بھی خصوصیت کا اعتبار کیا جانا۔ آپ لوگ یہ جملہ کا معنی سمجھنا پہلے۔ حال تو کیا ہے؟ الامر الداعی، داعی بولو تو سبب ہونا یا باعث ہونا، یا ایسی ایک دعوت دینے والی بات ہے۔ الی ان یعتبر مع الکلام، کلام کے ساتھ اعتبار کیا جانے کی طرف، الذی یؤدی بہ اصل المراد، کلام تو کیا ہے؟ جس کے ذریعہ اصل مراد ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا اعتبار کیا جانا؟ خصوصیت ما، کسی بھی خصوصیت کا اعتبار کیا جانا۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت وہ کیا رہے گا؟ وہی ہے مقتضی الحال، وہی رہے گا مقتضی الحال۔ سمجھے آپ لوگ؟
تو ہم ایک کلام بولتے وقت وہ کلام کے ساتھ کسی ایک خصوصیت کا بھی اعتبار کیا جانا ہے، ایسا ہمیں دعوت دینے والا، ہمیں باعث بننے والی ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ حال ہے۔ تو یہ کیا خصوصیت کے اعتبار کیا جانا؟ وہ خصوصیت ہے مقتضی الحال، وہ حال کا مقتضی وہی خصوصیت رہے گا۔ وہ ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلا کون المخاطب منکرا للحکم، کون المخاطب منکرا للحکم، یہ ہم جس سے بات کرتے وہ مخاطب کا منکر حکم ہونا ایک حال ہے، ایک حال کی مثال ہے۔ وہ کیا؟ وہ کون المخاطب منکر للحکم، ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ مخاطب کیا ہے؟ حکم کا انکار کرنے والا ہے، وہ یہ حال کا ایک مثال ہے۔ وہ الامر الداعی ہے نا، تو یہ ہمارا سامنے جو مخاطب ہے اس کا حال کیا ہے؟ وہ حکم کو انکار کرنے والا ہے، تو یہ حال ہے۔ کون المخاطب منکر الحکم حال تقتضی تأکید الحکمی، تو ایسے ایک مخاطب ہمارے سامنے رہے تو یہ حال طلب کرتی ہے تأکید الحکمی، ہم جو کچھ بولتے وہ تأکید سے بولنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے سامنے کون ہے؟ منکر للحکم ہے، تو وہ حکم کو ہم کیا کرنا پڑے گا؟ تأکید کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ تو ادھر تأکید ہے نا، تو ہمارے کلام میں خصوصیت ما اعتبار کیا جانا پہلے پڑھے ہے نا تعریف میں، وہ خصوصیت ادھر کیا ہوگا؟ تأکید الحکم ہوگا۔ تو یہ تأکید ہے یہ کلام میں مقتضی الحال، مقتضی الحال، وہ حال ہمیں کیا چیز کا طلب کر رہا ہے؟ ہاں، یہ کلام میں تأکید دینے کا طلب کر رہا ہے، وہی ہے مقتضی الحال۔ مقتضی الحال ابھی سمجھے آپ لوگ؟ تو تعریف ایک بار اور دیکھیے، والحال والامر الداعی الی ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیت ما، تو یہ حال کیا ہے؟ ہمیں ایک کلام کے ساتھ کسی ایک خصوصیت کا اعتبار کیا جانے کی طرف دعوت دینے والی بات، تو وہ بات ادھر کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہونے والا وہ مخاطب منکر ہونا وہی ہے۔ تو کیا خصوصیت جوڑے ہمارے کلام کے ساتھ ہم؟ ہاں، یہ منکر ہوا تو پھر ہمارے کلام کے ساتھ کیا دینا پڑے گا؟ تأکید دینا پڑے گا، تأکید کے ساتھ پیش کرنا ہوگا، تو وہی رہا مقتضی الحال۔ وہ حال کا مقتضی کیا رہا؟ یہ ادھر تأکید ہی رہا، کیوں؟ ہمارے سامنے جو مخاطب ہے وہ منکر الحکم ہے، تو ادھر مقتضی حال کیا ہے؟ تأکید ہے۔ تو یہ تعریف سے کیا سمجھنا ہے ہم؟ مطابق مقتضی الحال نہیں ہوا تو ہمارا کلام میں کوئی مقصد نہیں ہوا تو وہ کلام بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اور مثال بھی ہے ادھر دیکھیے، وَقَوْلُكَ لَهُ، یہ مخاطب منکر ہے نا، انکار کرنے والا، یہ مخاطب کے ساتھ آپ کا قول، ان زیدن فی الداری، ان زیدن فی الداری مؤکدن، حالانکہ تأکید کرتے ہوئے ہے نا، تأکید کے ساتھ ہی آپ بتا رہے ہیں، مؤکدن بی انا کے ساتھ تأکید دیتے ہوئے ان زیدن فی الداری بولنا، وہ کیا ہے؟ کلام مطابق لمقتضی الحال، مقتضی الحال سے مطابق ہونے والا کلام ہے وہ، ہے نا، کلام مطابق لمقتضی الحال ہے وہ، تب تو وہ کلام کیا ہوگا؟ بلیغ ہو جائے گا۔ تو ادھر مقتضی الحال کیا ہے؟ تأکید ہے، تو تأکید کے ساتھ مطابق ہوتے ہوئے ہمارا کلام میں یہ تأکید یہ ہے نا، ان زیدن فی الداری، ایسے ہم مقتضی الحال تأکید چاہیے، وہاں تأکید دیتے ہوئے کلام بولیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کلام بلیغ ہو جائے گا، وہ کلام مطابق لمقتضی الحال بھی ہو جائے گا، وہی ہے نا بلاغۃ فی الکلام، البلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ۔ اور باقی دیکھیے کیا ہے، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ، ذَلِكَ سے کیا مراد ہے؟ کیا بات کی
تحقیق ہو رہی ہے ادھر. دیکھیے بتحقیق ذالک بولو تو المطابقتی و مقتضی الحال، مقتضی الحال اور مقتضی الحال سے مطابق ہونا، یہ ساری باتوں کی تحقیق کیا ہے؟ انہ من جزئیات ذالک الکلام الذی یقتضیہ الحال. انہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ مثال، کیا مثال ہے؟ ان زیدن فی الداری، وہ مثال ہے نا، وہ مثال من جزئیات ذالک الکلام. انہ سے مراد کیا ہے؟ المثال المذکور، یعنی ان زیدن فی الداری، وہ مثال من جزئیات ذالک الکلام. ذالک الکلام سے کیا مراد ہے؟ الکلام المؤکد، تأکید والا وہ کلام ہے نا، وہ کلام کی جزئیات سے ایک ہے یہ مثال. ان زیدن فی الداری، وہ مثال ہے نا، وہ مثال کلام مؤکد ہے نا، کلام مؤکد کا جزئیات سے ایک ہے. یہ کلام مؤکد تو کیا ہے؟ الذی تقتضیہ الحال، جسے یہ حال طلب کرتی ہے. مقتضی الحال وہی ہے نا کلام مؤکد ہونا. آپ لوگ سمجھے ہیں نا، یہ کلام ہے نا، یہ مثال ہے ان زیدن فی الداری، وہ مثال وہ اس کلام کی، وہ کلام مؤکد کی جزئیات میں سے ہے، جس کا الذی تقتضیہ الحال، جس کا حال تقاضا کرتا ہے. ہاں، وہ کلام مؤکد ہونا ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس لیے کہ فَإِنَّ الْإِنْكَارَ مَثَلًا يَقْتَضِي كَلَامًا مُؤَكَّدًا، اس لیے کہ مثلا انکار ہے نا، یہ مخاطب منکر ہونا، وہ کلام مؤکد کا تقاضا کرتا ہے. وہ ہم پہلے بتائے وہ سب. وَهَذَا تو یہ مثال ہے ان زیدن فی الداری، وہ مثال مطابق لہ، وہ کلام مؤکد کے مطابق ہے، کلام مؤکد کے مطابق بھی ہے. تو وہ مقتضی الحال تأکید ہے نا، تو تأکید کے مطابق ہے نا یہ مثال. ان زیدن فی الداری، اس میں تأکید ہے. بمعنی انہ صادق علیہ، بمعنی انہ، یہ کلام مؤکد کے کلی بناتے. تو یہ کلام مؤکد صادق علیہ، یہ مثال ہے نا، وہ مثال پر صادق ہے. ان زیدن فی الداری میں تأکید ہے نا، تو ہم بول سکتے ہیں یہ کلی، یہ جزئی پر کیا ہوا ہے؟ صادق ہوا ہے. تو ادھر کیا ہوا؟ یہ کلام مؤکد کو ادھر مقتضی الحال تأکید ہونا، وہ ایک کلی سمجھنا. وہ کلی سے کیا ہے ہمارا یہ مثال کیا ہے؟ ان زیدن فی الدار. تو ان زیدن فی الدار یہ تأکید، کلام مؤکد ہونا وہ ایک کلی ہوا، تو اس کے جزئیات میں سے ہیں کیا ہے یہ مثال ان زیدن فی الدار. تو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ یہ مثال ہے نا ان زیدن فی الداری، وہ مثال مطابق لہ، وہ کلام مؤکد ہونا وہ کلی سے کیا ہے؟ مطابق ہے. تو جزئی مطابق للکلی ہم بول سکتے ہیں ادھر، ہے نا. کلی سمجھے کیا؟ کلی کیا ہے؟ ادھر کلام مؤکد ہونا وہ یہ کلی ہے. تو وہ کلی سے مطابق ہے جزئی کیا ہے؟ ان زیدن فی الداری بولنا. تو ادھر جزئی کلی کے مطابق ہے نا. ہاں، باقی کیا ہے؟ علی عکس ما یقال ان الکلی مطابق للجزئیات، اس کے برعکس جو کہا جاتا ہے کہ کلی جزئیات کے مطابق ہے. کلی جزئیات کے مطابق ہے بولا تو یہ اہل المنطق کے ساتھ ہے. یہ اہل المنطق کیا کہتے ہیں؟ اہل المنطق، اہل المعقول، وہ لوگ کہتے ہیں ان الکلی مطابق للجزئیات. جیسے کلی ہے وہ انسان،
وہ انسانیت وہ دیکھیں گے جزئیات سے مطابق ہے بولو تو زید عمر خالد یہ سب جزئیات ہے نا. انسان کلی ہوا تو اس کو جزئیات ہے زید عمر خالد. تو منطق والے کیا کرتے ہیں ایک کلی کو جزئیات سے مطابق کرتے ہیں, تو وہ لوگ بولیں گے یہ کلی جزئیات سے مطابق ہے, ایسا کہتے ہیں وہ لوگ. ادھر ہم علم البلاغہ والے کیا کہہ رہے تھے, جزئی مطابق للکلی. جزئی مطابق للکلی بولو تو کیسے, جزئی مثال وہ مطابق للکلی, کلی بولو تو کلام مؤکد, کلام کا مؤکد ہونا وانا وہاں یہاں کلی. تو جزئی مطابق للکلی بولنے والے علم البلاغہ والے. اہل المنطق کیا بولتے ہیں, کلی مطابق للجزئیات. اصل میں معنی دیکھیں گے تو وہ دونوں ایک ہی معنی دینے والا قول ہے, اہل البلاغہ اور اہل المنطق کا بھی. بس ایک فرق کیا ہے, علم البلاغہ والوں کے ساتھ جزئی مطابق ہے اور کلی مطابق ہے. اہل المنطق کے ساتھ کیا ہے, کلی مطابق ہے جزئی مطابق ہے. ایسا ایک فرق ہے, بس لفظی یہ اختلاف ہے, معنی میں ایک ہی مراد ہے دونوں کا, ایک ہی مراد ہے دونوں کی. آپ لوگ سمجھے ہوں گے. اور باقی ہے وہی نرتا تحقیق هذا الکلام, ایک کلام کی تحقیق چاہے تو فرجع الی ما ذکرناہ فی الشرح, شارح بتا رہے ہیں وہ مطول میں جو ہم چرچا کیے ہیں وہاں دیکھنے کا, مطالعہ کرنے کا. فی تعریف علم المعانی, علم المعانی کی تعریف میں احوال کا بیان میں یہ سب کچھ بیان فرمائے ہیں شارح رحمہ اللہ, وہاں مطالعہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. پیارے بچوں, البلاغۃ فی الکلام کی تعریف سمجھے, اس میں ایک نیا لفظ بھی سمجھے تھے ہم, مقتضی الحال. مقتضی الحال کی تعریف بھی سمجھ رہے تھے. ابھی وہ مقتضی الحال کیا کیا ہو سکتا ہے, اس کے الگ الگ اقسام ہے کیا, یہ سب تھوڑا تفصیلاً بیان کرنے کا موقع آ گیا ہے. دیکھیے, وہ ہوا ای مقتضی الحال مختلف, یعنی مقتضی الحال مختلف ہے, الگ الگ ہو سکتا ہے مقتضی الحال. کیوں؟ فإن مقامات الکلام متفاوتۃ, کیونکہ مقامات کلام بھی مختلف ہے, متفاوت ہے. مقامات الکلام سے کیا مراد ہے, ای الامور المقتضیۃ لاعتبار خصوصیت ما فی الکلام, ہے نا. وہ حال کی تعریف میں ہم پڑھے تھے ہے نا, کیا ہونا, ایسی ایک بات, الامر الداعی الی ان یعتبر مع الکلام الذی یؤدی بہ اصل المراد خصوصیت ما, کلام میں کسی ایک خصوصیت لانے کا طلب کرنے والی باتیں, وہی ہے مقامات الکلام سے مراد. وہ مقامات الکلام الامور المقتضیہ لاعتبار خصوصیت ما کیا ہو سکتی ہے, متفاوتہ ای مختلفہ, مختلف ہو سکتی ہے نا. کیوں؟ لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك, لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام, کبھی اس مقام سے لائق وہ اعتبار کیا ہوگا, یغایر الاعتبار اللائق بذاک, اس مقام سے لائق اعتبار سے وہ مختلف ہو سکتا ہے. سے مراد کیا ہے, ایک کلام کے وقت جو اعتبار اچھا رہے گا وہی اعتبار نہیں ہوگا دوسرا کلام میں, ہے نا. ہر کلام میں وہ مختلف ہو سکتا ہے یہ اعتبار. اس لیے ہم بتا سکتے ہیں یہ مقامات الکلام, یہ امور مقتضیہ لخصوصیت ما فی الکلام مختلف ہونے کی وجہ سے کیا ہے, مقتضی الحال بھی مختلف ہو سکتا ہے. وَهَذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ,
وہذا عین التفاوت مقتضیات الاحوال، ہذا سے کیا مراد ہے؟ وہ مغایرت هذا الاعتبار اللائق بهذا المقام لذلك الاعتبار اللائق بمقام آخر. اس کے پہلے بتایا نا، الاعتبار اللائق بهذا المقام یغایر الاعتبار اللائق بذاک. ایک جگہ پہ جو اعتبار ہے وہ نہیں ہوگا دوسری جگہ پہ، دوسرے کلام میں اعتبار کیا جانے کا. یہی ہے عین التفاوت مقتضیات الاحوال. مقتضیات الاحوال کے اصل اختلاف یہی ہے، کیونکہ لأن التغایر بین الحال والمقام، حال اور مقام کے درمیان اختلاف ہونا، تغایر ہونا بولے تو ہوا انما ہوا بحسب الاعتبار، وہ خالی اعتباری ہے. اعتبار یا بحسب التوہم، وہ جو اعتبار کیا جاتا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے وہ اصل اختلاف. وہ ہوا وہ اعتبار کیسے؟ انہو یتوہم فی الحال، حال میں ایسا ایک خیال کیا جاتا ہے کونہ زمانا لورود الکلام فیہ، حال کو یہ بھی ایسا ایک خیال کر سکتے ہیں نا، وہ کلام ہونے کا، کلام واقع ہونے کا ایک زمانہ ہے وہ. اور فی المقامی، مقام وہ لفظ کے متعلق کیا خیال کیا جا سکتا ہے؟ کونہ محلا لہ، یہ کلام واقع ہونے کا محل ہو سکتا ہے. ایسا مقام کے بارے میں خیال کیا جا سکتا ہے نا. حال اور مقام یہ دونوں لفظ کے متعلق ہے یہ چرچا. اصل میں یہ احوال اور مقامات دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ دونوں عبارت عن الامر الداعی الی اراد الکلام مکیفا بکیفیت مخصوصہ، ہے نا. اصل میں یہ مقامات، احوال، یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی ہے. کوئی اختلاف ہے تو وہ کیسے ہیں؟ انما ہوا بحسب الاعتبار. بحسب الاعتبار بولے تو کیا ہے؟ ای توہم، ای بحسب اعتبار المعتبر والتوہم ہی. تو کیا ہوگا؟ مقامات کا مقتضیات اختلاف ہوا تو احوال کا مقتضیات بھی اختلاف ہوگا، کیونکہ احوال کا مقتضیات ہی ہے مقامات کا بھی مقتضیات. کیونکہ یہ مقامات اور احوال اصل میں ایک ہی ہے نا، پھر بھی وہ اعتبار کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو رہا ہے. تو وہ حال کے بارے میں اسے ایک خیال کیا جا سکتا ہے، کیا ہے وہ حال بولو تو یہ بول سکتا کلام واقع ہونے کا زمانہ. اور مقام کے بارے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا بول سکتے ہیں؟ کونہ محلا لہ، یہ کلام واقع ہونے کا مکان. ایسا بول سکتے ہیں. وہ اعتبار کے حساب سے ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. اصل میں یہ مقتضیات الاحوال مختلف ہوا تو مقتضیات المقامات بھی اختلاف ہوگا. مقتضیات المقامات اختلاف ہوا تو مقتضیات الاحوال بھی اختلاف ہوگا. اصل میں وہ ایک ہی ہے، پھر بھی ان کے بیچ میں جو اختلاف ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتبار کے حساب سے، ای بحسب اعتبار المعتبر وتوہمہ. باقی کیا ہے؟ وفی ھذا الکلام، وفی ھذا الکلام سے کیا مراد؟ آنے والا وہ مصنف کا کلام، آنے والا مصنف کا کلام میں اشارۃ اجمالیۃ، اجمالی طور پر اشارہ ہے الی ضبط مقتضیات الاحوال، مقتضیات الاحوال کو ضبط کرنے کی طرف، وتحقیق لمقتضى الحال، مقتضی حال کی تحقیق کی طرف، ہے نا. تو یہ مقتضیات الاحوال کیا ہے اور مقتضی الحال کیا ہے، اس کو تحقیق کرنے کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے آنے والے جملوں میں. آنے والے جملوں میں ہم پڑھیں گے مقتضیات الاحوال کیا ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق بھی جان لیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، ابھی ہم مقتضیات الاحوال کا ضبط کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے جملوں میں
مقتضیات الاحوال کیسے وہ مختلف ہو سکتے ہیں مصنف بتا رہے ہیں. دیکھیے فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافہ. دیکھ سکتے ہیں تنکیر نکرہ وہی تنکیر اور اطلاق تقدیم ذکر یہ سب میں ہر ایک کا مقام ان میں سے ہر ایک کے خلاف. تنکیر کے خلاف بولو تو تعریف ہے، اطلاق کے خلاف بولو تو تقیید ہے، تقدیم کے خلاف بولو تو تأخیر ہے، ذکر کے خلاف بولو تو کیا ہے؟ حذف ہے. تو کیا سمجھے اس میں ہے نا تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر یہ سب کا مقام اس کے خلاف جو ہے جیسے تعریف، تقیید، تأخیر، ذکر ان کے مقام کے کیا ہوگا؟ مباین ہے، مختلف ہے. آپ لوگ سمجھے ہیں نا اس میں کیا سمجھنے کا ہے؟ شرح میں وہ تفصیلاً آ رہے ہیں، پھر بھی ہم پہلی نظر میں ہی سمجھ سکتے ہیں کیا ہے وہ. جو جملہ میں تنکیر استعمال کرنے کا ہے وہاں تعریف تو لائق نہیں ہوگا، جہاں مطلق بولنے کا ہے وہاں مقید تو صحیح نہیں ہوگا، اور جہاں تقدیم کر کے بولنا ہے وہاں تأخیر تو مناسب نہیں ہے نا، اور جہاں ذکر کرنے کا ہے وہاں حذف کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. تو ہر ایک کا الگ الگ مقتضی الحال رہتا ہے، وہی سمجھانے کے لیے تو مصنف یہ پیش کر رہے ہیں. ای خلافہ بولو تو کیا ہے؟ ای خلاف کل منہا، یہ تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر کے خلاف کے مقام سے کیا ہوگا؟ الگ رہے گا. تو یہ تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر کا مقام کچھ اور ہے، اور اس کے ضد رہنے والے تعریف، تقیید، تأخیر، حذف کا مقام بھی الگ ہے. اس کا بیان ہے دیکھیے یعنی ان المقام الذي يناسبه تنکیر المسند الیہ، ایسے ایک مقام جہاں مسند الیہ کو نکرہ بنانا مناسب ہے، جیسے رجل فی الداری، ایسا نکرہ بنانا مناسب ہے. یا بالمسند، نہیں تو مسند کو نکرہ بنانا، جیسے زید قائم. وہ جگہ ایسا ایک مقام یباین المقام الذی یناسبہ التعریف، وہ یہ مقام ہے نا جہاں تنکیر مناسب ہے، وہ کیا ہوگا؟ ایسا ایک مقام سے وہ مخالف رہے گا جہاں تعریف بولو تو کیا ہے؟ مسند الیہ کو یا مسند کو معرفہ ہو کے استعمال کرنا مناسب ہو، وہ مقام سے خلاف تو ہوگا نا، ضرور ہوگا. زید قائم، زید القائم، مسند الیہ یا مسند کو معرفہ جہاں بنانے کا ہے وہاں کا مقام سے ضرور مخالف ہوگا. تو اس میں سمجھنے کا کیا ہے؟ جہاں نکرہ دینا مناسب ہے وہاں تعریف دینا مناسب تو نہیں ہوگا نا، وہی ہر ایک کا مقام مختلف ہونے سے مراد. اور بھی ہے وہ مقام اطلاق الحکمی اب التعلقی اب المسند الیہ اب المسندی او متعلقہ یباین مقام تقییدہ، ہے نا. جہاں ایک حکم کو مطلقاً بولنا، مطلقاً پیش کرنے کا مقام، مطلقاً حکم دینا کا، جیسے زید قائم، یا اس سے متعلق اب تعلق بولو تو ضربت زیدا، یا مسند الیہ کو مطلق بولنا بولو تو نحو زید قائم، یا مسند کو مطلقاً بولنا بولو تو عمر کاذب، او متعلق ہی نہیں تو یہ مسند کا متعلق، جیسے زید ضارب رجلا. تو یہ ساری مثالوں میں کیا ہے؟ مطلق اطلاق کرنا کافی ہے. وہ مقام یباین مقام تقییدہ، یہ سب کو حکم یا تعلق یا مسند الیہ، مسند یا متعلق المسند، یہ سب کو قید دینے کا مقام سے کیا ہوگا؟
مختلف رہے گا. قید کیسے دے سکتے ہیں؟ بھی مؤکدن جیسے ان زیدن قائم، یا او ادات قصر، ادات قصر کیسے ما زید الا قائم، او تابع، تابع بولے تو کیا ہے زید طویل قائم، یا شرط جوڑنا، یا او مفعول جوڑنا، او ما یشبہ ذالک، یا حال تمیز. یہ سب دیتے ہوئے قید دینے کا مقام سے مختلف ہوگا. جہاں مطلق بولنا کافی ہے وہاں مقید بولنا تو مناسب نہیں ہوگا نا. وہی ہے مطلق کا مقام الگ ہے، مقید کا مقام الگ ہے. اور بھی ہے وہ مقام تقدیم المسند الیہ، مسند الیہ کو تقدیم کرنے کا مقام، زید قائم، یا مسند کو تقدیم کرنے کا قام زید، او متعلقاتہ، نہیں تو اس سے جو متعلق ہے اس کو تقدیم کرنے کا مقام، زید ضربت جیسے، وہ مقام یباین مقام تأخیرہ، یہ مسند الیہ یا مسند یا متعلقات کو تأخیر کرنے کا مقام سے مختلف ہوگا. تو جہاں تقدیم کرنے کا ہے وہاں تأخیر کرنا مناسب تو نہیں ہوگا نا. اسی طرح وقضا مقام ذکری ہی یباین مقام حذف ہی، اور جہاں وہ مسند الیہ کو بتانے کا ہے، ذکر کرنے کا ہے، وہاں وہ کیا کرنا، حذف کرنا، وہ بھی مناسب نہیں ہے نا. تو یہ حذف کرنے کا مقام الگ ہے، ذکر کرنے کا مقام الگ ہے. تو سب کے مقتضیات الاحوال ہے نا، یہ مقامات الگ ہو سکتی ہے، وہی بتانے کے لیے مصنف یہ سب بیان فرما رہے تھے. تو ادھر مصنف خلافہ، خالی خلافہ استعمال کیا ہے نا. فقولہ خلافہ شامل لما ذکرناہ، جو ہم ابھی تک بتا رہے تھے شرح میں، اس کو شامل کر رہا ہے مصنف کا خلافہ وہ لفظ. کیسے خلافہ استعمال کیے؟ متن دیکھیے ہے نا، مقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر، یہ چاروں بتانے بعد پھر کیا استعمال کیے مصنف؟ یباین مقام خلافی، خالی خلافی استعمال کیے. وہ خلافی سے ہم کیا سمجھے؟ شرح پڑھے تو کیا سمجھے؟ ہاں تنکیر کے خلاف ہے تعریف، اطلاق کے خلاف ہے تقیید، تقدیم کے خلاف ہے تأخیر، ذکر کے خلاف ہے حذف. یہ سب سمجھے ہیں نا، وہی بتائے. پیارے بچوں، مقتضیات الاحوال کے متعلق چرچا ہو رہا تھا. انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا اور مثالیں بھی اس کے متعلق سمجھنے کا ہے. انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی سمجھتے ہیں. آپ لوگ یہ پورا معنی رکھے سمجھنے کا ہے. کلاس سنے تو کچھ تو فائدہ ہوگا، معنی رکھے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.